بھی کم ہے اور بہت ساری باتیں بھی آ گئی اور میں چاہتا بھی تھا کہ 2-3 منٹ میں بھی بول لوں تو اس وجہ سے کہ جس دن یہ حادثہ ہوا اور میں صرف جنازے کے بعد مجھے باہر جانا ہو گیا نکل گیا اور میں کسی تعلیمی میٹنگ میں شریک نہیں ہو پایا۔ اب زیادہ تر یہاں پہ جو ہے مولانا کے شاگرد ہیں یا کچھ مولانا کے ساتھی ہیں اور خاص طور پہ مولانا سے خونی رشتہ ہے جن لوگوں کا، جیسے ہمارے ڈاکٹر خورشید صاحب، ڈاکٹر راشد صاحب اور اجمل۔ میرا بھی مولانا سے ایک گہرا تعلق تھا اور یہ جو صدمہ، یہ جو حادثہ ہوا ہے، جس طرح سے ان خونی رشتوں کو دھکا لگا، ان خونی رشتوں کو تکلیف پہنچی، اس سے کہیں زیادہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے شاگردوں کو نہیں پہنچائیں۔ خود میرے اپنے اوپر جو وہ ہوا کہ میرے اساتذہ کرام میں مجھے یاد آتا ہے، میں اس وقت چھوٹا تھا جب عبدالمجید اصلاحی صاحب کا حادثہ ہوا تھا، تو اسے میں بھولا نہیں پا رہا تھا اور اب یہ دوسرا حادثہ ہے جو بہت دنوں کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں شخصیتیں ایسی رہی جو ان کے شاگردوں کے لیے، ان کے جاننے والوں کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے بہت زیادہ صدمہ پہنچا گیا۔ تو ہم تمام اسلامی برادری اور تمام اسٹوڈنٹ، ان کے شاگرد اور تمام متعلقین، میں تو سمجھتا ہوں کہ مراد خانہ کے سوگ میں برابر کی شریک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اہم پہلو جو اس دوران، جہاں میں کسی تعلیمی میٹنگ میں شریک نہیں پایا، اس دوران سوشل میڈیا پہ اور وجہ سے بہت سارے لوگوں کے تاثرات جو سنے میں نے، جو دیکھے اور پڑھے، تو اس میں ایک چیز مجھے کامن ملی کہ ان کا ہر شاگرد، ان کا ہر متعلق اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ مولانا کا خاص تعلق مجھ سے تھا۔ مولانا کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں یہ پہلو ظاہر کر رہا ہے کہ مجھ سے گہرا تعلق تھا، میرا خاص تعلق تھا مولانا سے۔ خود میرا بھی اب تک یہی سوچنا تھا کہ میں مولانا کے بہت زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ جو مولانا کا تعلق اور جو اظہار، جو مختلف موقعوں پر میں ان کے ساتھ رہا اور ان کی گفتگو اور ان کا عمل میرے ساتھ رہا، تو مجھے یہ احساس مستقل رہا کہ میں مولانا سے زیادہ قریب ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دن کہتے ہیں کہ عارف ذرا اپنے بھائی کو سمجھاؤ، زید کو، اس طرح کی بھی باتیں مجھ سے کیا انہوں نے۔ ایک جگہ میرے ساتھ ہوا کہ کسی پروگرام کے بعد کسی صاحب نے میرا تعارف چاہا، تو میں نے اپنا نام وغیرہ بتانے کے بعد کہا کہ یہ میرے استاذ ہیں اور یہی کافی ہیں مجھے سمجھنے کے لیے کہ میں کون ہوں، جب میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو مولانا نے کس انداز میں کہا کہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تم میرے شاگرد ہو، لیکن میں اس وقت تمہارے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہوں۔ یہ میرا شاگرد تو ہے، ضرور ہے، تو یہ مولانا کا بڑکپن تھا اور مولانا کی یہ عزت افزائی تھی اپنے شاگردوں کی، اپنے چھوٹوں کی، کہ مولانا اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ خود جو میں نے کہا کہ مجھے حساب سے بہت زیادہ قریب ہوئی۔ چھوٹا سا ایک واقعہ کہ ہم لوگ کو پہلی مرتبہ بیضائیت المستحق کو پڑھایا۔ ایک دن کسی وجہ سے بچوں نے ڈیمانڈ کر دی، سارے طلبا نے، کہ ہم لوگ مٹھائی کھائیں گے، اور وہ کچھ اس انداز سے تھی کہ مولانا کو غصہ آ گیا اور غصے میں اٹھ کر چلے گئے کلاس چھوڑ کر، اور پھر پڑھائی نہیں۔ سارے لڑکوں کو افسوس ہوا کہ یار مولانا کو بلا کر ناراض کر دیا ہم لوگوں نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ دن تو گزر گیا، لیکن اگلے دن جب مولانا آئے تو سب لوگ اسی سہمے ہوئے انداز میں بیٹھے تھے کہ آج ایسا نہیں ہونا، کہیں آج بھی ایسا ہو گیا تو آج تو ڈنڈا بھی اٹھ جائے گا، کل تو خالی ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو میں نے کیا کیا کہ جو آج کا سبق تھا بیضائیت المجتہد، وہ کھول کر کے فوراً رکھ دیا۔ جیسے ہی بیٹھے، میں بغل میں بیٹھتا تھا، جیسے ہی بیٹھے میں نے ایسے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد مولانا سے کہا میں نے برجستہ کہ مولانا آج پڑھائیے، آپ سے آج کوئی مٹھائی نہیں مانگے، آج آپ پڑھانا شروع کر دیجیے ڈائریکٹ۔ اب یہ اتنا کہنا تھا کہ اتنا زور سے ہنسے اور کہا کہ عارف تمہاری وجہ سے آج مجھے مٹھائی کھلانی پڑ رہی۔ فوراً کتاب بند کی اور کہا کہ نہیں جاؤ پہلے مٹھائی لے آؤ، آج مٹھائی بچوں کو کھلا کر ہی کبھی میں کلاس شروع کروں۔ تو اس طرح کا مولانا۔ اور پھر دوسرا واقعہ، ہم لوگ جب انجمن میں تھے، باقاعدہ ذمہ دار تھے، تو مولانا کے ذمہ کام کیا تھا کہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کو رامپور سے آپ کو لانا، یہ ان کے ذمہ کام تھا۔
تو مولانا یوسف اصلاحی صاحب کے پاس پہنچے اور مختلف معاملہ ہوا. مولانا کا بھی مزاج تھا کچھ ذرا سا گرم، مزاج کے خلاف ذرا ہوتا تھا کہ مولانا یوسف صاحب کا، تو ذرا سا ناراض ہو جاتے تھے. انہوں نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، میں ان کا شاگرد، گرچہ میں اس وقت ذمہ دار تھا لیکن میں ان کا شاگرد. مجھ سے کہتے ہیں عارف تم نے مجھ کو کون سا کام دے دیا؟ میں نے کہا مولانا ہوا کیا؟ کہ یہ میرے اوپر بہت گرم ہو رہے ہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا مولانا گھبرائیے مت، میں ابھی گفتگو کرتا ہوں، آپ ایک دم اس کو دل پہ نہ لیجیے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں معاملہ کیا ہے. میں نے ٹیلی فون کیا مولانا یوسف اصلاحی علیہ الرحمہ کو، اور فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا میری باتوں سے. اور پھر خود یوسف صاحب نے مولانا سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، عارف میاں ایسے کہہ رہے ہیں اور ایسا ہم لوگ کر لیں گے. باقاعدہ راضی ہو گئے، ورنہ مولانا تو مجھ سے یہ ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے وہ آنے کو کسی بھی صورت میں تیار ہے. پھر اس کے بعد مولانا کا جو عمل کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ فون لگایا کہ عارف تم نے ان کو کیا پلا دیا ہے کہ ابھی جو شخص مجھے دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے یہاں چلا جائے، اب مجھے بلا کے کہہ رہے نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ایسا ایسا ہے آپ کے ساتھ. تو اب یہ میں اس دن سوچتا رہا کہ مولانا میرا استاذ، میں ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن مولانا کا جو رویہ تھا میرے ساتھ مشفقانہ اور محبت والا، اور ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا کہ عارف کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے میں اور اس کو ترجیح دینا کہ مولانا کا مت ہے. اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے شاگرد ہیں سب کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ضرور لا رہے ہیں جس سے وہ ظاہر کرنا اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا کا مجھ سے ایک گہرا تعلق، خاص تعلق ہوتا ہے. تو مولانا کی شخصیت کا جو پہلو چھوٹ رہا ہے وہ یہ کہ ہر ایک کو وہ احساس دلاتے تھے کہ میں تمہارے قریبی ہوں، میں تمہارا بہت زیادہ قریبی ہوں، میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. ہر ایک سے نبھانا یہ بہت مشکل کام ہے. اسے ایک دو سے نبھانا تو یہ آسان ہے، لیکن ہر ایک سے نبھانا یہ بہت مشکل کام ہے. اور مولانا کے واقعات میرا مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے اسباب دعوتی ہوتے تھے، میرا ساتھ رہا، اور مختلف موقع پہ گفتگو ہوتی تھی. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ میں مولانا کے شاگردوں کو زیادہ قریب ہوں، لیکن بعد میں جب یہ سنا تو لگتا کہ نہیں میرا کوئی نمبر ہی نہیں آ رہا اس میں. لیکن مولانا کا جو سلوک تھا براہ راست تو اس سے وہ احساس دلاتا تھا مجھے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں. لیکن جب اور طلبا سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے متعلقین سے سنا تو مجھے لگ رہا ہے مولانا کی شخصیت باہر آ رہی ہے نکل کر، کہ مولانا کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر ایک کو یہ باور کراتے تھے، یہ احساس کراتے تھے، عملی طور پر ایسا نمونہ پیش کرتے تھے کہ ہر ایک آدمی سمجھے کہ یہ مولانا سے تعلق رکھتے ہیں. باقی باتیں اگر کریں گے تو بہت ساری خصوصیات مولانا کے اندر تھی، بہت ساری خوبیاں تھیں جنہیں ہمیں اپنے زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، ویسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ان کا اعادہ کیا جائے گا تو بلا وجہ وقت دی جائے گا اور صرف